مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ قرآن پاک کا وافر حصہ انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، دین کی وہ تعلیم جانتے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، وہ ایک مثالی شخصیت ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ان کے پاس جو وہ ایک شہزادوں کی طرح مکہ مکرمہ میں زندگی گزارتے تھے، اور ایک ایک دن میں ریشمی لباس دو دو تین تین بار چینج کرتے تھے، اور جس گلی سے وہ گزرتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، اس قدر وہ خوشبو ان کے جسم سے، ان کے کپڑوں سے آتی تھی۔ پھر جب وہ اسلام لے کر آئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے بعد انہوں نے جو سختیاں جھیلیں، مشقتیں جھیلیں، ان کے گھر والوں نے انہیں نکال دیا، اور پھر بعد میں جب وہ ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر مدینہ آئے، اور مدینہ منورہ کے اندر بنو سلمہ کی جو بستی ہے جہاں پر مسجد قبلتین ہے، وہاں پر ان کا قیام ہوا، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے دعوت دینا بھی شروع کی، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کے اندر جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، تو اس وقت جب ان کو دفنایا گیا تو ان کو دفنانے کے لیے کفن نہیں تھا۔ کفن پورا نہیں تھا، پاؤں ننگے ہو جاتے یا پھر سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رونے لگے، اور مصعب بن عمیر کا وہ حال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا جو انہوں نے مکہ میں دیکھا۔